آج کی اس ویڈیو میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی بے مثال وحدانیت اور ہماری زندگی میں دعا کی اہمیت پر بات کریں گے۔ یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ کس طرح اللہ کی عظمت کو تسلیم کریں، اس کی پناہ طلب کریں، اپنی زندگی کے ہر حصے میں بھلائی کی دعا کریں۔ آئیے دعا کے ان خوبصورت الفاظ پر غور کریں جو ہماری روح کو سکون دے گا، دل کو قرب الہی کا احساس دلائے گا۔ اور سب سے اہم بات ہے یہ اردو میں ہے اور بالکل سادہ الفاظ میں آج کی دعا ہے تاکہ آپ اس دعا سے سکون حاصل کر سکیں۔ مکمل ویڈیو سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرتے وقت کسی کو اپنے ساتھ نہیں ملایا اور جانداروں کو پیدا کرنے میں کسی سے مدد نہیں لی۔ اس کے معبود ہونے میں کوئی شریک نہیں اور نہ اس کی یکتائی میں کوئی معاون ہے۔ زبانیں اس کی تعریف کرنے سے قاصر ہے اور عقل اس کی ذات کو سمجھنے سے عاجز ہے، اور بڑے بڑے سرکش اس کی ہیبت سے سرگنو ہیں اور چہرے اس کے خوف سے جھکے ہوئے ہیں، اور اس کی عظمت کے سامنے ہر عظیم متی ہے۔ پس تیرے لیے حمد ہے لگاتار اور سلسلہ وار اور بار بار استوار، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دائمی رحمت اور سرمدی سلام ہو۔ اے معبود، میرے لیے آج کے دن کے پہلے حصے کو بھلائی، درمیانی حصے کو فائدہ بخش اور آخری حصے کو کامیابی کا حامل بنا دے، اور اس دن سے تیری پناہ لیتا ہوں جس کا اول فریاد اور اوسط بےتابی اور آخر تکلیف ہو۔ اے اللہ، وہ نظریں جو میں نے کی، وہ تمام وعدے جو میں نے کیے اور وہ ذمہ داریاں جو میں نے قبول کی اور انہیں پورا نہیں کر سکا، ان پر تجھ سے بخشش کا طالب ہوں اور تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تیرے بندوں کے جو حقوق مجھ سے رہ گئے، کہ تیرے بندوں میں سے کسی بندہ یا تیری کنیزوں میں سے کسی کنیز سے میں نے ناانصافی و زیادتی کی ہو، چاہے وہ اس کی جان یا اس کی عزت یا اس کے مال یا اس کے اعضاء اور اولاد کے بارے میں ہے، یا میں نے اس کی غیبت یا اپنی خواہش کے تحت ان پر دباؤ ڈالا، یا خود پسندی یا بیزاری یا خود نمائی یا تعصب کا برتاؤ کیا، وہ غائب ہے یا حاضر ہے، زندہ ہے یا مردہ ہے، تو بھی اس کا حق دینا یا معاف کرنا میری طاقت سے بالاتر اور دسترس سے باہر ہے۔ مجھے معاف فرما۔ پس اے حاجات کے مالک، وہ حاجات تیری مشیت میں قبول ہیں اور جلد تیرے ارادے میں آنے والی ہیں۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ محمد و آل محمد علیہ السلام پر رحمت فرما۔ ان لوگوں کو جیسے تو چاہے مجھ سے راضی فرما اور مجھ پر مہربانی فرما۔ بے شک بخش دینے سے تیرا کوئی نقصان نہیں اور عطا کرنے میں تجھے کوئی ضرر نہیں ہوتا۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے معبود، ہر سوموار کو مجھے 2 نعمتیں اکٹھی عطا فرما کہ اس دن کے پہلے حصے میں مجھے اپنی اطاعت کی سعادت عنایت فرما اور اس کے دوسرے حصے میں مغفرت کی نعمت دے۔ اے وہ جو معبود ہے اور جس کے سوا کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں، میرے اللہ رحم فرما، میرے اللہ رحم فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔